کہ عام طور پر لوگ نیکی کا جو تصور ذہنوں میں رکھتے ہیں وہ عمل کے ظاہر کے اعتبار سے یہ کام بڑا نیکی کا کام ہے، اس لیے بھی کہ اس کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہو سکتا. کوئی گمان ہو بھی، خیال ہو بھی، قیاس ہو بھی، تب بھی وہ یقینی بات تو نہیں ہوتی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا تصور رفتہ رفتہ صرف ظاہر تک محدود ہوتا، باطن کی طرف توجہ نہیں رہتی. ہر عمل کے یہ دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. باطن میں موٹیو کیا ہے، محرک عمل کیا ہے، اور ظاہر میں وہ عمل کی جو شکل ہے وہ ہمارے سامنے. ظاہر بھی اہم ہے. لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی. لطافت کو، کسی لطیف شے کو واضح ہونے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کثیف شے درکار ہو. اس لیے ظاہر عمل کا وہ اہم ہے، لیکن اصل شے جس پر کہ ایمفیسس ہونا چاہیے وہ عمل کا باطن ہے، یعنی اس کی نیت. چنانچہ فرمایا گیا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر رہے، بلکہ نیکی حقیقت میں اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کا جو درس میں نے بارہا کیا ہے، یہ چونکہ ہمارے مرتب کردہ منتخب نصاب جو ہے مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، اس کا درس نمبر 2 ہے. تو بڑی تفصیلی مباحث جو ہے وہ میں نے کی ہے اس پر. تو یہاں پر یہ بات جو واضح کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان سے اس نیکی کا تعلق کیا ہے. ایمان در حقیقت موٹیو کو معین ہے. نیکی اس اللہ کی نگاہ میں صرف وہ عمل ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا اور جس کی جزا صرف آخرت میں مطلوب. اگر دنیا میں کوئی جزا چاہیے تو پھر تو یہ دھندا ہے، کاروبار ہے، یہ نیکی نہیں. ٹھیک ہے کاروبار جائز ہے، کاروبار بھی کیجئے، کاروبار کی شکل بھی کیجئے، لیکن نیکی کا نبادہ اوڑھ کر اصل میں بیچ میں دھندا اور کاروبار، یہ چیز جو ہے یہ نہایت خطرناک اور نہایت گمراہ. 2 ایمان. اس کے بعد اس آیت میں ایمان میں رسالت کا ذکر بھی ہے، اجزاء اس کے، والملائکۃ والکتاب والنبیین. نبوت اور رسالت کے ذریعے سے نیکی کا ایک ماڈل ملتا ہے کہ مختلف اعمال نیکی کے وہ بھی توازن کے ساتھ ایک شخصیت میں آئے. ورنہ بسا اوقات نیکی ہی کا جذبہ جو ہے وہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کا راستہ کھول دیتا. چنانچہ نیکی ہی کا جذبہ تھا جس نے دنیا میں رہبانیت کی شکل اختیار کی. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ. یہ تو بدعت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے ایجاد کی. ہم نے تو یہ بات فرض نہیں کی تھی ان پر. اور حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. لیکن ظاہر بات ہے کہ رہبانیت اختیار کرنے والے کرتے تو نیکی کے لیے ہیں، لیکن وہاں نیکی غیر معتدل ہو گئی ہے، غیر متوازن ہو گئی. تو توازن کے ساتھ نیکی کا ایک مکمل مجسمہ وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماڈل ہے. لیکن محرکات عمل کا تعلق جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے. نیکی کیا اسی لیے کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور نیکی اس لیے کی جائے کہ اخروی نجات حاصل ہو جائے اور جزا اس کی صرف آخرت کے دن. اب اس بات کو، اس حقیقت کو اس سادہ حدیث کے اندر حضور نے بیان کیا. اور اس حدیث کے بارے میں یہ بات جان لیجئے، اکثر محدثین کرام نے جو اپنے مجموعے مرتب کیے ہیں ان میں سب سے پہلے اس حدیث کا ذکر کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ محدثین بھی ایک عمل کر رہے تھے، ایک جد و جہد کر رہے تھے، ایک محنت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جمع و تدوین بہت بڑی دیکھی تھی، پھر اس پر جرح و تعدیل، اس کے اندر بڑے خطرات تھے. کسی شخص
کہ ایسی روایت قبول نہ کر لی جائے کہ جس کے اندر فتنے کا اندیشہ ہو، جس نے کہ جھوٹ بوٹ گھڑ کر کوئی بات کرے حضور کی طرف منسوب کر دی. تو بڑی محنت طلب، مشقت طلب جد و جہد تھی. اس میں بھی اصل شے ان کے نزدیک جو ہے وہ نیت کا معاملہ ہے. یہاں اسی لیے اس حدیث کو سب سے پہلے لاتے ہیں کہ اس مجموعے کے مرتب کرنے میں اللہ کرے کہ ہماری نیت میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کے اور کوئی شے شامل نہ ہو. اب اس حدیث کے راوی ہے امیر المومنین ابی حفص، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی اور حضور کی زوجہ محترمہ. تو ابو حفص گویا کہ کنیت ہے حضرت عمر کی. عن امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا، بلکہ میں اضافہ کروں گا میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں بعض اوقات روایت شروع ہو جاتی ہے عن فلاں. اب عن فلاں ان سے روایت کیا گیا، اب یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے یہ خود حضور سے سنا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی اور صحابی نے انہیں سنا دیا ہو، لہذا براہ راست وہ خود سامع نہ ہو سکتا امکان. جب عن سے بات ہو جائے گی صرف تو پھر وہ بات کافی نہیں ہوگی. یہاں یہ ہے کہ فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. اب یہ مطلب ہے آگے جو حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہاں اگرچہ اعمال کا لفظ جو ہے عام آدمی سمجھے گا کہ عام ہے، عمل نیکی کا بدی کا نہیں. عربی زبان میں جو دو لفظ ہیں عمل اور فعل، فعل کی جمع افعال، عمل کی جمع اعمال، ان کے استعمال میں یہ فرق ہے. قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر ہم سمجھے کہ عمل کہتے ہیں اس کام کو جس میں مشقت لگتی ہو، محنت طلب ہو، جس کے بعد انسان تکان محسوس کرے. اسی لیے قرآن مجید میں عاملۃ ناصبہ، بعض چہرے ہوں گے قیامت کے دن جن پر تکان طاری، اس لیے کہ وہ ایگزاسٹڈ ہے. اس کے لیے لفظ ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دہکتی ہوئی آگ کے اندر، تپتی ہوئی آگ کے اندر داخل. تو یہاں اصل میں گفتگو جو ہے وہ نیکی کے بارے میں ہو رہی ہے، اعمال. چنانچہ میں بعض آیات آپ کو اور بھی سناؤں گا. یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کے اور احادیث کے بعد اور حوالے اس کے ساتھ میں دوں گا. مراد یہاں پر ہے نیک اعمال. اعمال انما الاعمال بالنیات، یہ نہیں ہے کہ آپ برائی کا کام کر رہے ہو، معصیت کا کام کر رہے ہو کہ میری نیت تو نیک ہے. یہاں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، بدی پر نہیں ہوگا، برائی پر نہیں ہوگا، معصیت کے کام پر نہیں ہوگا، گناہ کے کام پر نہیں ہوگا. اس حدیث کا جو اطلاق ہو رہا ہے وہ نیکیوں پر. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے، وہی اسے بدلہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی. عمل کا ظاہر کچھ بھی ہوگا، لیکن اللہ کی نگاہ میں اصل شے یہ ہوگی کہ اس کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی، ارادہ. عرف عام میں ہم بھی کہتے ہیں الیکشن کا دور آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے. اب بڑا چودھری، بڑا سرمایہ دار، محل میں رہنے والا وہ نکلتا ہے، گلیوں میں جاتا ہے، غریبوں سے ملتا ہے، بغل گیر ہوتا ہے، میلے کچیلے بچے ان کو بھی گود میں اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے. سب کو معلوم ہے اس لیے ہو رہا ہے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی شفقت اور محبت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دھندا ہے، انہیں ووٹ چاہیے. تو ہم بھی عرف عام میں یہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بعض چیزیں تو جو کہ ہمارے مشاہدے میں بالکل نمایاں ہوتی ہیں، لیکن بعض مخفی ہوتی ہیں. اس کے لیے تو انسان کے اندر جب تک سیلف سینسر پیدا نہ ہو جائے، ذاتی طور پر اپنے اوپر ایک محاسبہ کرتے رہنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں.
کہیں میری نیت میں کوئی فساد تو نہیں پیدا ہو گیا، کہیں شیطان کے کسی زیر اثر کوئی ملوث تو نہیں ہو گئی ہے میری نیت کسی بدی کے ساتھ۔ تو انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، جو کچھ اس نے نیت کی ہوگی وہی ملے گا، وہ نہیں کہ جو ظاہر سے اس کے عمل کے ساتھ۔ دنیا میں آپ کا معاملہ ہوتا ہے، نیکی کا کام ہے، اب کسی نے بڑی فاؤنڈیشن بنا دی ہے، اس سے جو ہے وہ لوگوں کو خیر پہنچ رہا ہے، اب کیا معلوم اس کی نیت کیا تھی۔ سرکار دربار میں رسائی کی اور اپنی انکم ٹیکس کے معاملات کے اندر جو ہے وہ چھوٹ موٹ حاصل کرنا، یہ مقصد تھا یا کیا تھا، اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کام دنیا میں تو ہم کہیں کہ نیکی کا کام ہے، بڑا کا اچھا کام ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا معاملہ سارا نیتوں کے حوالے سے طے ہو۔ اب ایک مثال دی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس شخص کی ہجرت ہوئی ہے اللہ اس کے رسول کی جانب، تو اس کی جو ہجرت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں۔ ہجرت کیا تھی؟ حکم ہو گیا تھا کہ اب مکے کو خیر بات دو اور مدینے پہنچو، اہل و عیال کو چھوڑنا پڑے، مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑو حکم۔ اسی طریقے سے جو ادھر ادھر کے بکھرے ہوئے قبائل میں مسلمان تھے انہیں بھی حکم تھا کہ اپنے قبیلوں کو چھوڑو اور آؤ مدینے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ میں نے اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبوی میں اس کو پوری طریقے سے واضح کیا دلائل کے ساتھ۔ اب وہ دور آ رہا تھا حضور کی جدوجہد میں کہ جس میں براہ راست تصادم ہونا تھا کفر کے ساتھ، لہذا ضرورت تھی کہ پوری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے۔ اگر قوت منتشر ہے، کچھ لوگ یہاں ہیں، کچھ وہاں ہیں، کچھ یہاں ہیں، کچھ وہاں ہیں، تو کوئی ایک جو ہے مؤثر اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا یہ ہجرت فکس تھی۔ اس سے پہلے 2 ہجرتیں ہوئی تھی، وہ والنٹری تھی، اختیاری تھی، حبشہ کی طرف۔ اس میں صرف اجازت دی گئی تھی کہ اگر یہاں کی سختیاں نہیں جھیلی جاتی، اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ، جاؤ ٹھیک ہے چلے جاؤ، حبشہ میں جا کر پناہ گزین ہو جاؤ۔ وہ پناہ گزینی تھی اس لیے کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جو نیک ہے، اچھا ہے، عادل ہے، منصف ہے۔ لہذا وہ ہجرت جو تھی وہ فرض نہیں تھی، وہ اختیاری تھی۔ یہ ہجرت فرض تھی، اس لیے کہ یہ تو حضور کی انقلابی جدوجہد کے اندر ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتی۔ اب ہجرت کا ظاہر کیا؟ کوئی شخص مکہ چھوڑ کر مدینے آ گیا، ہم تو یہی کہیں گے نا، اور کیا کہیں؟ لیکن یہ کہ اس کی ہجرت کا اصل سبب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور ان کی محبت اور ان کے حکم کی پیروی ہے یا کوئی اور مقصد ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اب اس کی 2 مثالیں تھیں۔ پہلے تو فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اگر یہی ہے تو ان کی ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں رہے گی، اجر و ثواب پورا ملے گا۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، اور جس کسی کی ہجرت ہوئی ہے دنیا کے حصول کے لیے، تاکہ دنیا حاصل کر لے، او امرأۃ ینکحها، یا ہجرت کی ہے کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرنا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو پھر اس کی ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حساب میں شمار نہیں ہوگی، وہ تو جس چیز کے لیے ہجرت اس نے کی ہے اسی کے حساب میں شمار ہوگی۔ اب اس کو سادہ سے مثال سے میں سمجھا دوں کہ مثلا مکے میں کوئی مسلمان کوئی دکانداری کرتا ہے یا کوئی جیسے کہ حضرت خباب لوہار تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو وہاں پر کشیدگی ہو چکی تھی اہل ایمان اور کفار کے درمیان، تو کفار تو ان سے کام کراتے نہیں ہوں گے، تو اہل ایمان بھی کی طرف سے جو بھی ان کے لیے ہو سکتی تھی کوئی موقع جو ہے معاش کا پیدا ہوتا تھا۔ اب اگر وہ لوگ چلے گئے، اب یہ کیا کریں؟ اب اس وجہ سے
کہ میرے جو گاہک تھے وہ تو چلے گئے، یہ فرض کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے وہ بھی ہجرت کر رہے ہیں۔ تو یہ باریک بات ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی شخص جو ہے خود ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، کوئی حکم نہیں لگا سکتا، اللہ کے علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے علم کے حساب سے حضور کو بتا رہا، حضور ہمیں بتا رہا۔ ایسی شکل بھی ہو سکتی ہے، یا یہ کہ کوئی کسی خاتون سے نکاح کا خواہش مند تھا، وہ خاتون ہجرت کر کے چلی گئی، اب یہ بھی کچے دھاگے سے بندھے پہنچ گئے، تو اب یہ ان کی ہجرت جو ہے یہ ظاہر بات ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس بات نہیں ہوگی، بلکہ اس خاتون کے عشق اور محبت کے کھاتے میں آئے۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے مہاجر ام قیس ان کو کہا جاتا ہے، ام قیس کے مہاجر، مشہور ہو گیا ہوگا۔ یہ دو مثالیں دے دی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو ان کی ہجرت بظاہر تو عمل وہی ہے تو ایک مومن صادق نے کیا ہے کہ وہ مکے سے اپنی بود و باش اپنی رہائش ترک کر کے مدینے میں آگے حاضر ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے اصل موٹو کیا تھا، ساری بات کا دار و مدار اللہ کے ہاں دار و مدار اس طرح۔ دنیا میں ہم فیصلے نہیں کر سکتے نیتوں کے بارے میں، کسی کی نیت پر شک کرنا، حملہ کرنا جائز ہے، ہمیں کیا معلوم؟ یہ دلوں کا حال ہے، اور دلوں کا حال اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کا وہ جو فرمایا گیا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ عمل صحیح ہے، نیک ہے، اور دل میں اس کے لیے جو موٹیو اور جذبہ تھا، وہ جو قوت محرکہ تھی، وہ بھی صحیح ہے، وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اب اسی کے حوالے سے میں چند حدیثیں کس انتہا تک یہ بات حضور نے پہنچائی ہے۔ حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اب نماز تو بہت بڑا نیکی کا فعل ہے، بہت بڑا نیکی کا فعل ہے، یہ تو ارکان اسلام میں سے رکن اعظم ہے، الصلاۃ میں عماد الدین، لیکن اس کے پیچھے بھی نیت اگر دکھاوے کی ہے، ریاکاری کی ہے، اپنی دینداری کا اور اپنی تقویٰ کا روب گانٹنا ہے لوگوں کے اوپر، تو پھر یہ شرک ہے۔ ومن صام یرائی فقط اشرک، اور جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقط اشرک، اور جس نے صدقہ و خیرات دیا دکھاوے کے لیے ریاکاری میں نے شرک کیا۔ اور شرک سے زیادہ بڑا گناہ، گھنامنا گناہ اور کوئی نہیں۔ 2 مرتبہ سورہ نساء میں یہ آیت آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم کر جس کو چاہے معاف۔ ایک اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ باریک بات کہی، شرک خفی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ سجدہ لمبا کرے، یہ شرک خفی ہے۔ ایک شرک جلی ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے شرک ہو رہا ہے، بت کو سجدہ کیا جا رہا ہے، قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے، شرک جلی ہے۔ ایک شرک خفی ہے، چھپا ہوا اندر دل میں، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے، تو آپ لمبا سجدہ کر دیے۔ اس کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، سمپل میتھمیٹکس ہے۔ اگر وہ پہلے 5 سیکنڈ کا سجدہ کر رہا تھا اور اب اس نے 10 سیکنڈ کا سجدہ کیا ہے، تو یہ 5 اضافی کس کے لیے کیے؟ 5 تو ہو گئے اللہ کے لیے، پہلے وہ کر رہا تھا، لیکن یہ 5 جو اضافی منٹ لگے ہیں یہ کس کے لیے؟ جو لوگوں کے لیے، ریاکاری کے تحت۔ تو ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے، ایک مسجود اللہ کی ذات کی اور ایک مسجود وہ لوگ ہیں جنہیں دکھایا جا رہا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور تربیت سے جس حد تک باریک بینی آ گئی تھی صحابہ کرام،
اس کی مثال جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ این جنگ میں ایک شخص سے دو بدو مقابلہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو مشرک کو زیر کر لیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ اب خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی منہ پر ٹھوک دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت علی سے چھوڑ کر کھڑے ہو، وہ حیران، وہ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، میں نے تو اور توہین کی تھی، کی انسلٹ کی، یہ مجھے چھوڑ کر کھڑے ہو کیوں؟ پوچھا تو حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں تمہیں صرف اللہ کے لیے قتل کرتا، لیکن اب اگر میں قتل کرتا تو میرے نفس کا انتقام بھی شامل، تم نے میری توہین کی تو میں گویا کہ اپنے نفس کے انتقام میں اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی ایک نیت کے اندر میرے یہ ذاتی بات بھی شامل ہو جاتی، اس کی میں نے اس میں ذرا غور کیجئے، جنگ کا معاملہ ہو اور وہ تو انتہائی جذبات کی گرمی کا وقت ہوتا ہے، یا مرو یا مار دو، اس حالت میں بھی نگاہ رہے اپنی دل کے اوپر اور اپنی نیت کے اوپر، یہ کمال ہے تربیت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ مضمون قرآن مجید میں 3 جگہ آیا ہے، بڑے حسین تمثیلوں کے پر آئے۔ سورہ نور کا جو درمیانی رکوع ہے 5واں رکوع، وہ قرآن مجید کے بڑے اہم مقامات میں سے، حکمت کا یہ بڑے بڑے موتی، 3 تمثیلیں دی گئی۔ پہلے ایک مومن صادق کی کہ اس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے، اور یہ نور ایمان 2 نوروں سے مل کر امتزاج سے بنا ہے، نور فطرت اور نور وحی، نور علی نور۔ پھر اس کی شخصیت کی جھلک دکھائی گئی، اس کے اعمال کیسے۔ ایک دوسری مثال دی گئی، ایک ایسے شخص کی جس کے دل میں ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ وہ نیکی کے کام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے غریبوں کو، مساکین کو، کچھ اور کرتا ہے۔ اس کی مثال ایمان کے بغیر یہ کام جو کر رہا ہے، اس کا اب وہ اگر فرض کیجئے قیامت کے دن جب بعث بعد موت ہو جائے گا، اسے یاد آئے گا میں نے نیکیاں بھی بہت کی تھی، مجھے کچھ نہ کچھ اجر تو یہاں ملنا چاہیے۔ اس کی تمثیل ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبہ الظمآن ماء، جن لوگوں کے اندر کفر ہے، جنہوں نے اللہ اور آخرت کو نہیں مانا، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں سراب کے مانند ہے، جیسے کہ صحرا میں دور سے پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہوتا، مراج، سراب۔ اب پیاسا آدمی جا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگتا ہو، جب ایگزاسٹ ہو گیا، بھاگ نہیں سکتا تو کھسکتا ہے، گھسٹتا ہوا بھی جاتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، کوئی پانی نہیں، یہ تو سراب تھا، دھوکہ تھا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ،